بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نحمده ونصلي على رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات گرامی، قابل قدر ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم کو یہ سنہرا موقع دیا کہ ہم یہ پروگرام رمضان جیسے مبارک مہینے میں کر رہے ہیں جو سال میں ایک بار آتا ہے. آج کا یہ پروگرام وے ٹو پیراڈائز، جنت کا راستہ کے عنوان سے ہونے جا رہا ہے، جسے اسلامک ایجوکیشن سینٹر فار وومن کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس کے 2 سیشن ہوں گے، پہلا اردو زبان لینگویج میں ہوگا اور دوسرا انگلش میں. پہلے سیشن کے اسپیکر ہوں گے فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی. اس لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے فاضل رفیق کو، جو ہمارے ہدیٰ اسلامک اسکول کے شعبے حفظ کے ہی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعہ اس پروگرام کا افتتاح فرمائیں. فاضل رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بينهم أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جزاک اللہ خیر. یہ سورہ تحریم 66 نمبر کی سورہ جو 5 سے لے کر 9 تک تلاوت کی، یہ ہمارے ہدا اسکول کے شعبہ حفظ کے اسٹوڈنٹ تھے فاضل رفیق. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں. اے کافرو، آج تم عذر مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. آج کے اس پروگرام کے اسپیکر ہیں شیخ فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی جو ہمارے ہدا اسلامک اسکول کے ایک موقر استاد ہیں. آپ نے الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ سے حدیث میں ایم اے کیا ہے. اس کے بعد آپ وہیں سعودی عربیہ میں دعویٰ سینٹر القصیم میں 5 سال کام کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے الجامعۃ الاسلامیہ ممبئی میں بھی آپ نے 5 سال بطور پرنسپل خدمت انجام دی ہے. فی الحال وہ ہدا اسلامک اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے توبہ اور استغفار. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تقریر شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عز من قائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 70 مرة. رواه مسلم. برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس پر رونق بزم میں جو اسلامک ایجوکیشن سینٹر
فار ویمن کے زیر اہتمام اس عظیم الشان ہال میں بروز 21 اگست سن 2011 عیسوی منعقد ہوا ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع کے تحت مجھے لب کشائی کرنی ہے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ ہے توبہ اور استغفار، یعنی گناہوں سے بخشش کی طلب اور اللہ کی طرف گناہوں سے پلٹ کر کے واپس جانا۔ اس تعلق سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس موضوع پر قابل ضرورت کے مطابق معلومات فراہم کرنے اور ہم سبھی لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات اور ان احادیث کا ترجمہ اور اس کی شرح، اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اور جن کی جیسی مخلوق کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ کوئی دنیا کوئی باطل لغو یا یوں ہی فضول کام نہیں ہے کہ یہ صبح و شام کا ہونا، رات کا دن کا آنا جانا اور لوگوں کا پیدا ہونا اور ایک مدت کے بعد مر کر کے دنیا سے چلے جانا، یہ صرف کوئی تماشا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کی خاطر دنیا کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آخری جو لفظ ہے الا لیعبدون، لیعبدونا نہیں ہے، یہ لیعبدونی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں، کسی کی بھی عبادت کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کے آخری لفظ کے آخری حرف کے حرکت کو آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، میری عبادت کریں، میری توحید کا اقرار کریں، مجھے اس دنیا کے اندر ایک سمجھیں، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں، میرے اسماء و صفات میں، میرے تمام تر اختیارات اور تصرفات میں مجھے تنہا اور واحد سمجھیں، بے مثال سمجھیں۔ اس مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے اور جنات کو وجود بخشا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، چونکہ جب سے انسانیت کا وجود دنیا میں ہوا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے شیطان لعین کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو بہکانے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ورغلانے اور انہیں گمراہ کرنے، انہیں بہکانے اور جنت کے اندر ایک ایسی مخالفت کرنے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اس کام کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس کے اوپر فرض کر دیا کہ اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی، تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی، تجھے جنت سے دھتکار دیا گیا، تجھے جنت سے بھگا دیا گیا، تجھے رادیں درگاہ کر دیا گیا، اب تیرا حشر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہونے والا ہے، تو بھی جہنمی ہوگا اور تیرے تمام ماننے والے، تیرے سارے پیروکار جہنمی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہی، یہ دھمکی دی شیطان کو، تو شیطان نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، لیکن میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کو میں ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں ورغلاؤں گا، انہیں ضلالت اور گمراہی کے گڈھے میں ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرا وعدہ، تیرا چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن میرے وہی بندے گمراہ ہو سکتے ہیں جو حقیقت میں میرے بندے نہیں ہیں، ورنہ جو واقعی